استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قسطوں پر ہم چیزیں خریدتے ہیں تو چیز کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن قسطوں کی وجہ سے قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کو سود سمجھتے ہیں، یہ سود نہیں ہے۔ وَقَدْ يُزَادُ فِي الثَّمَنِ لِأَجَلِ الْأَجَلِ، ہدایہ میں لکھا ہے کبھی کبھی دیر سے پیسے ملتے ہیں تو قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ایک آدمی آپ کے پاس آئے، موٹر سائیکل خریدے، 70,000 کا ہے، قسطوں میں وہ پیسے دے گا، آپ کہیں 1 لاکھ کا ہے، تو یہ تب جائز ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، نقد پر بات ہو چکی ہو یا ادھار پر۔ بات متعین نہیں ہوئی اور جدا ہو گئی، یہ حرام ہے، مفضی للمنازعہ ہے، یہ منع ہے۔ بھئی میں ادھار خریدوں گا، یہ ڈاؤن پیمنٹ ہے، یہ منتھلی میں آپ کو ایک قسط دے رہا ہوں، پریمیم دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ قسطوں کو چیز مہنگی ہو جائے یہ جائز ہے۔ لوگ اس کو سود سمجھتے ہیں، یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ ترمذی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ کب؟ جب دونوں افراد اس حال میں جدا ہو جائیں کہ متعین نہ ہو جائے کہ آپ نے نقد خریدا یا ادھار، تب۔ ورنہ حضرت فرماتے ہیں، امام ترمذی اور مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، کچھ انکار بھی فرماتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمارے احناف کے ہاں بالکل یہ درست ہے، لیکن جو جرمانہ لگاتا ہے وہ حرام ہے۔ چاروں امام فرماتے ہیں جرمانہ لگانا حرام ہے، مالی جرمانہ حرام ہے، چاہے لیٹ فیس ہو، اسکول میں ہو، بل میں ہو، یا منتھلی پریمیمز میں آپ سستی کریں، آپ پر جرمانہ لگاتے ہیں، وہ حرام ہے۔ سب جرمانہ لگاتے ہیں اور سب حرام کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کو بھی چاہیے، افراد کو بھی چاہیے کہ جب آپ جرمانہ لگائیں تو لگائیں، ٹھیک ہے لگائیں، تاکہ لوگ بروقت پیسے دے دیں، ورنہ لوگ بروقت پیسے نہیں دیتے ہیں۔ امام ابو یوسف کے نزدیک حبس مال جائز ہے، جسٹس قاضی القضات، چیف جسٹس، وہ فرماتے ہیں کہ حبس مال جائز ہے، لہذا جرمانہ لگاؤ تاکہ لوگ بروقت پیسے دیں۔ جب آخر میں وہ قیمت برابر ہو جائے وہ جرمانہ واپس کر لو، یا جرمانہ قیمت میں ڈال دو، آخری پریمیم میں جرمانہ ڈالو، یا اسکول میں آپ فیس لیتے ہیں پھر جرمانہ کبھی کبھی آپ ڈالتے ہیں، یا حکومت والے جرمانہ ڈالتے ہیں، وہ ڈالیں تاکہ بروقت لوگ بل ادا کریں، فیس دیں، بعد میں ان کو مائنس کر لیں، منہا کر لیں اور اس کو بل میں ڈال دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے اور دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔